اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا اور لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اس ٹیکسٹ کو اگر آپ ان بریکٹ کر لیں، فی سبیل اللہ، یہاں جنگ کا اصل مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کے راستے میں۔ الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، یعنی دفاعی جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، مدافعانہ جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، جس کو آپ ڈیفینسو وار کہتے ہیں۔ ولا، اور نہ، تعتدوا، تم زیادتی کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند کرتے، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو۔ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو خود کو زیادتی کرنے سے بچانا ہوگا۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، تاہم زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلح نہ کیا جائے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے جن کا جنگ میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح درخت وغیرہ جلا دینا، جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار دینا بھی زیادتی ہے، اس سے بچا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمانوں کو ذرا قوت آ گئی تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اب دشمن کا مقابلہ طاقت سے کرو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں کہ وہ مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کریں، لیکن جب یہ مدینہ آ گئے تو وہاں ان مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں لڑائی کی اجازت دے دی۔ اس سلسلے میں جو پہلی آیت اتری وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جنگ کرنے کی جن پر ظلم ہوا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو مکہ میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی مسلمان مدینہ شفٹ ہوئے اور وہاں ایک طاقت بن کر سامنے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ڈیفینسو وار کی، یعنی مدافعانہ جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ کہا گیا کہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے لڑنا ہے جو تم سے لڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ جن پر ظلم ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ظلم کو روکیں، ان کا حق ہے کہ وہ اس ظلم کا توڑ کریں، اس کو دفاع کریں۔ اسی لیے مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ ظلم کو روکے، اس کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اس کا توڑ کرے اور اس ظلم کو دفاع کرے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جنگ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات جو اہم ترین بتائی گئی کہ ان سے جنگ کرنی ہے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے کسی سے جنگ نہیں کرنی۔ پھر ایک اور اہم انسٹرکشنز جو دی گئیں وَلَا تَعْتَدُوا کہہ کر، کہ دیکھو زیادتی سے خود کو بچانا ہے۔ اس جنگ کا مقصد ظلم کرنے والے ہاتھوں کو توڑنا ہے، کسی پر
ظلم ڈھانا نہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام دشمنوں سے بھی زیادتی کرنے سے منع کر رہے ہیں. تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے. میدان جنگ میں دشمن پر زیادتی کرنے سے اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں. تو عام زندگی میں سوچیں یہ حکم کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہوگا. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وَلَا تَعْتَدُوا سے مراد یہ ہے کہ بچوں، ضعیف اور معذور لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے دشمن کی جو لاش ہے اس کا مثلا نہیں کیا جائے گا. درخت نہیں جلائے جائیں گے. جانوروں کو بغیر مصلحت کے نہیں مارا جائے گا. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جو اللہ کے ساتھ کفر کرے اس سے لڑو. جہاد کرو لیکن خیانت نہ کرو، نہ عہد شکنی کرو، نہ مثلا کرو اور نہ بچوں کو قتل کرو. اسے مسلم نے اور مسند احمد نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت قتل کی گئی دیکھی تو دوران جنگ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کسی عورت اور مزدور کو ہرگز قتل نہ کرنا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو جنگ کا اصل ہدف ظالم ہے اور مقصود ظلم کا خاتمہ ہے. دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ جنگ کے آداب بھی بتاتا ہے. اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ ان لوگوں سے جنگ نہ کرو جو دین حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، جو آپ کو تنگ نہیں کرتے، جو آپ کو پریشان نہیں کرتے، ان سے جنگ مت کرو. دوسرا ادب یہ ہے کہ لڑائی میں جاہلی طریقے استعمال نہ کرو، یعنی عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر دست درازی نہ کرو. تیسرا ادب یہ ہے کہ دشمن کی لاشوں کا مثلا نہ کرو. مثلا کرنا یہ ہے کہ اس ڈیڈ باڈی کے کان کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، آنکھیں نکال دینا. منع فرمایا اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلا ادب یہ ہے کہ خواہ مخواہ کھیتیوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو. ایک روایت آتی ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو امیر لشکر بنا کر بھیجتے تو اسے خصوصاً اپنی ذات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید فرماتے، نیز دوسرے مسلمانوں سے بھلائی اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے، اور پھر سارے لشکر کو مخاطب ہو کر فرماتے لوگوں بسم اللہ فی سبیل اللہ کہہ کر جنگ شروع کرنا، کافروں سے قتال کرنا، مال غنیمت چوری نہ کرنا، دشمن سے وعدہ خلافی نہ کرنا، دشمن کے افراد کا مثلا نہ کرنا اور دشمن کے بچوں کو قتل نہ کرنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جنگ کے بھی ایٹیکیٹس سکھائے گئے. ایک ایک بات واضح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ کا مقصد اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بسم اللہ فی سبیل اللہ کہہ کر جنگ شروع کرو، پھر کافروں سے قتال کرنا، بزدلی نہ دکھانا، میدان جنگ سے منہ نہ پھیرنا. پھر جب تم جنگ جیت جاؤ گے تو تمہیں مال غنیمت ملے گا، اس میں سے چوری نہ کرنا. پھر اگر دشمن سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے تو اس سے بھی وعدہ خلافی نہ کرنا، اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو خراب نہیں کرنا، اور ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا. ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، قتل نہیں کیا جاتا. یعنی قوت وہاں استعمال کرو جہاں ضرورت ہو
اور اتنی ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو. اسلام میں آپ دیکھیں تو جہاد کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے. مسلمانوں کے اندر بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو جہاں ضرورت ہو وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیسی بات ہے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں جنگ نہ کرنا یہ درست رویہ نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں جہاں ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہاں اس کو روکنے کی تلقین کی گئی ہے. البتہ زیادتی کرنے سے منع کیا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ اللہ کی خاطر ہوگی. دوسری اہم ترین بات کہ جنگ صرف انہی سے ہوگی جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. اور تیسری اہم ترین بات کہ زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اب یہ آیت تو جنگ سے ریلیٹڈ ہے. عام زندگی میں اگر ہم اس آیت کو ریلیٹ کریں، اگر ہمیں عام روزمرہ کی زندگی میں کوئی کچھ کہہ جاتا ہے تو ہم جوابی کارروائی بڑی خوبی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو وہ سناتے ہیں جو حد سے بڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. یاد رکھیے گا، جب دلوں میں امن نہیں ہوتا تو پھر آس پاس کے ماحول میں بھی بے سکونی آ جاتی ہے. دلوں کا پیس بہت معنی رکھتا ہے. بالفرض اگر بیوی کے حق میں شوہر سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو بیوی اس کو حد سے زیادہ سنائے، زیادتی ہے. ماں باپ کے حق میں بچوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ماں باپ بچوں کو حد سے زیادہ سنائیں. یہ سب زیادتیاں ہیں، اور جو بھی زیادتی کرتا ہے وہ اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا. دیکھیں، ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ ہم مظلوم ہوں، ہم پر ظلم ہوا ہے، لیکن بدلہ لینے کے وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مظلوم کی کیٹیگری سے نکل کر ظالم کی کیٹیگری میں چلے جائیں. تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو ہمیں زیادتیوں سے ہاتھ روکنا ہوگا. یہاں آپ دیکھیں تو جنگ میں زیادتی سے روکا جا رہا ہے. جو دشمن ہے، پھر کہاں مومن، کہاں اپنا مسلمان بھائی بہن، ان سے تو زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں تو چھوٹی سی باتوں کو بڑا بنا کر ناراض ہو جاتے ہیں اور بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا میٹر ہوتا ہے لیکن اس کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے کہ جس میں 100% زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. اگر کسی نے کچھ نہیں کہا اس کے ذمے لگا دینا یہ زیادتی نہیں؟ پھر بتائیے کہ ہم ایسی زیادتیاں کریں تو کیسے اللہ کی محبت کو پائیں گے؟ ہم لازماً اس طرح کرنے سے اللہ کی محبت کے سٹینڈرڈ سے گر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، حیث، جہاں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ ان کو. ثقافہ کہتے ہیں میدان جنگ میں مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا. ٹھیک ہے، یہ عام سڑک پر پانے کو ثقافہ نہیں کہتے. ثقافہ کہتے ہیں میدان جنگ میں مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، یعنی میدان جنگ میں. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو ان کو، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے، أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے نکالا تم کو.
ان کو بھی وہاں سے نکالو، یعنی مکہ سے، کیونکہ انہوں نے بھی تم کو مکہ سے نکالا تھا. جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے، وطن سے نکالا، مال و جائیداد پر قبضہ کیا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا اور تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہا. ایک تو مسلمانوں کو مشرکین نے مکہ سے نکالا تھا، دوسری دفعہ جب یہ عمرہ کرنے گئے تھے تو صلح حدیبیہ کے ٹائم پر ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، تو یہ بھی ایک طرح سے نکالنا ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شہر سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی انہیں نکالو. 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے گئے تھے. جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا، کہا کہ آپ مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے. خیر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے نہیں آئے تھے اور نیگوسیشن کے لیے یعنی بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے پاس بھیجا. جب حضرت عثمان کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کہ اگر انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے تو اب جنگ ہوگی. اور سارے مسلمان اس پر ایگریڈ ہو گئے تھے. لیکن حضرت عثمان واپس آ گئے، یعنی مشرکین نے ان کو قتل نہیں کیا تھا. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عہد کیا تھا، ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس وقت مسلمان واپس ہو گئے مدینہ، عمرہ نہیں کیا، اور مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ نیکسٹ ایئر آئیں گے اور 3 دن تک آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ مکہ میں رہیں اور عمرہ پرفارم کریں اور پھر وہاں سے چلے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح نامے پر دستخط کر دیے اور واپس ہو گئے. تو یہ بھی ایک سچویشن بنی تھی کہ مسلمانوں کو مشرکین نے تنگ کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ، اور فتنہ اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. فتنہ کا اصل معنی تو آزمائش میں ڈالنا ہے، لیکن یہاں فتنے سے 2 مرادیں ہیں. پہلی مراد شرک اور کفر. مشرکین چونکہ بیت اللہ کے متولی تھے، انہوں نے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے. تو یہ سب کام فتنے کے ہیں. تو پہلی مراد ان کا کفر اور شرک. دوسری مراد مشرکین کی ہر وہ حرکت جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی. مثلا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا، انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کرنا، اگر وہ ہجرت کر جائیں تو ان کا پیچھا نہ چھوڑنا، اور بعد میں ان کے اموال پر قبضہ کر لینا. یہ سب فتنے میں شامل ہیں. ویسے عربی زبان میں فتنہ لفظ کے وسیع مفہوم اور کئی معنی ہیں، لیکن یہاں 2 مرادیں ہیں. پہلی مراد ان کا شرک اور کفر. چونکہ مشرکین مکہ بیت اللہ کے بڑے تھے، متولی تھے، اس لیے وہاں انہوں نے 360 بت نصب کر کے رکھے تھے، یعنی وہ شرک کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنۃ، اور فتنہ یعنی ان کا کفر اور شرک اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے.
اور دوسری مراد کہ مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کر رکھی تھی۔ اب ایسا کیوں کہا جا رہا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ؟ وہ اس لیے کہ جہاد میں چونکہ انسانی جانوں کا خاتمہ اور مردوں کا قتل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کا کفر و شرک کرنا قتل سے بڑھ کر شدید اور سنگین جرم ہے۔ یعنی کفر و شرک کا فساد قتل اور خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ اس فتنے سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کفر و شرک کا جو فتنہ ہے اس سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، کیونکہ فتنے کی روک تھام کے لیے قتل جائز ہے، جہاد جائز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم لڑو ان سے۔ کن سے؟ ان مشرکین مکہ سے۔ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ ایک اور کنڈیشن لگائی گئی کہ مسجد حرام کے پاس جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ تو سرزمین مکہ حرم ہے، اس میں قتل و قتال منع ہے۔ مکہ جائے امن ہے، اس لیے وہاں پر دشمن سے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں۔ اگر وہ مکہ کی حرمت کو پامال کر کے تم سے لڑیں تو انہیں جواب دو۔ مکہ جائے امن ضرور ہے، لیکن اگر دشمن تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی کر سکتے ہو۔ یہ حرمت والی جگہ ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا گیا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے، اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، مگر جو اس کا اعلان کرے، یعنی کسی کو اعلان کرنا ہے کہ اس چیز کے مالک کو ڈھونڈا جائے تو وہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو بطور دلیل پیش کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت عطا فرما دی تھی، مگر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی حرم میں جنگ کرنے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو بنا کر پیش کرے تو اس کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول کو تو اجازت ملی تھی، تم کو اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن میں ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخر بات کیا آ رہی ہے کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم لڑو ان سے، یعنی ان دشمنوں سے مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے اس میں۔
فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑیں تم سے فَقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو ان کو. کذالک یہی جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا. اب اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی ان کو جواب دو، یعنی جوابی کارروائی کے طور پر تم بھی جنگ کر سکتے ہو. ایسے ہی کافروں کی یہ جزا ہے. تو حدود حرم میں قتال منع ہے، لیکن اگر کفار اس کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں تو تم ان سے لڑ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا. خود اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو عمومی طور پر فوجی اپنے سر کو محفوظ کرنے کے لیے پہنتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتار رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن خطل کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو. یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے لیے معافی نہیں تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایکچولی اس کے جرائم ایسے تھے اس شخص کے جس کا نام عبداللہ بن خطل تھا. ایک تو وہ اسلام سے پھر گیا تھا، دوسرا یہ کہ اس نے خون ناحق کیا تھا، اور تیسرا یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرتا تھا، یعنی انسلٹ کرتا تھا. تو اس شخص کے جرائم ایسے تھے جن کی سزا اسلام میں قتل ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے جن کو سزائے موت سنائی تھی، کیونکہ ان کے جرائم ایسے تھے کہ ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے دی تھی فتح مکہ والے دن، عام معافی دے دی تھی فتح مکہ والے دن، لیکن کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا، ان کو سزائے موت دی گئی. کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے یا بدلہ ہے کافروں کا. فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں، وہ باز آ جائیں یعنی وہ نہ لڑیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت نہیں. وہ باز آ جائیں جنگ سے، وہ باز آ جائیں شرک، کفر اور ظلم سے. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں یعنی جنگ سے، وہ تم سے نہیں لڑتے، وہ شرک، کفر اور ظلم کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے باز آ جاتے ہیں، تو پھر اب تم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور ایسے صحابہ کرام ہمیں ملتے ہیں کہ جو پہلے تو اسلام کے کٹر دشمن تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. تو ہمارے پاس مثال ابو سفیان کی ہے، اسی طرح سے خالد بن ولید کی ہے، اسی طرح سے اکرمہ بن ابو جہل کی ہے رضی اللہ عنہم، جو بعد میں مسلمان ہوئے. پہل یہ اسلام کے دشمن تھے. ابو سفیان کو ہی دیکھ لیجئے، جنگ بدر میں شامل تھے، جنگ احد میں شامل تھے. خالد بن ولید کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ابتدائی تمام جنگوں میں مشرکین کی طرف سے آئے تھے اور جرنیل تھے ان کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی نعمت سے نوازا. اسی طرح سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے.